بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 تاک راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت رات ہے، جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا ذکر سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتی ہے، ہر طرح کا امن، خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ میں رب العزت نے فرمایا: ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہے۔ غالباً کسی معین رات کا تعین واضح طور پر اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا، تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات عبادت نہ کریں، بلکہ مختلف راتوں میں اس رات کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔ پھر روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال ان تاک راتوں میں ہوتی ہے، یعنی کبھی 27 رمضان تو کبھی 21 رمضان، کبھی 25 رمضان تو کبھی 23 رمضان، کبھی 29 رمضان میں ہوتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، تاکہ اس رات متبرک کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں عطا کر دے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 21ویں کی رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار تلاوت کر کے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ نمازی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اگلے سال تک اس پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ رمضان کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ نماز کے بعد استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھے۔ رمضان المبارک کی 25ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھے۔ سلام کے بعد کلمہ طیب 100 مرتبہ اور استغفار 70 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز اور اعمال قبر کی عذاب سے نجات دلانے میں افضل درجہ رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 12 رکعت 4 رکعت کر کے نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے ثواب عظیم عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 29ویں رات کو 4 رکعت نماز
2 रकात करके पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़े। फिर सलाम के बाद 70 मरतबा अमल नसर की तिलावत करे। उसके बाद खूब दुआएं करना चाहिए और अल्लाह ताला से ईमान की सलामती और अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ मांगे। रमज़ान के 25वीं रात को सूरह फतह, 27 की रात को सूरह हामीम और सूरह मुल्क और 29 की रात को 7 मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। बाज़ हदीस में कुछ सालेहीन के तजुर्बात के रोशनी में मालूम होता है, यानी इस मखसूस रात में फ़रिश्तों के नज़ुल की वजह से एक ख़ास किस्म की सकूनियत महसूस होती है, दिलों पर रिकत तारी होती है। इस रात के बाद सुबह को जब सूरज निकलता है तो 14वीं की चाँद की तरह बग़ैर किरणों का होता है। उस रात ज़्यादा सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होता, बल्कि दरमियानी होता है। ये रात खुली और रोशन होती है। इस रात आसमान के तारे टूट के इधर उधर नहीं जाते। बहरहाल नमाजी को इस रात बहुत ज़्यादा राहत हासिल होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा से शब कद्र के मुतालिक पूछा तो सब ने मुख्तलिफ जवाब दिए। तो आपने अर्ज़ की, रमज़ान की आखिरी अरसे की 7वीं रात यानी 27वीं शब है, क्योंकि अल्लाह ताला का पसंदीदा अदद 7 है। अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा फरमाए, 7 ज़मीन बनाई, इंसान की तख्लीक 7 दर्जात में फरमाई और 7 चीज़ें बतौर इसके गजा के लिए पैदा फरमाई। अल्लाह ताला हर मुसलमान को शब कद्र की फजीलत से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।